بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، ابھی مفتی حسن قادری صاحب، حسن فیضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جو کہ فرزند ہیں مفتی منظور احمد فیضی صاحب کے، جنہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے مصنف جو ہیں ان کے فرزند مفتی حسن فیضی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو اس کتاب کے حوالے سے محترم مفتی منظور احمد فیضی صاحب کے اوپر مقدمات بھی ہوئے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ جو عدالت کے اندر پیش آیا تھا، تو ان کے منہ سے سماعت فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلے جو اس مقام رسول کے اوپر کیس ہوا احمد پور شرقیہ کی عدالت میں، اے سی کی عدالت میں، حافظ عطا محمد ظفر وہ جج تو تھا اے سی، وہ اے سی کی عدالت میں ان کے پاس کیس ہوا، استغاثہ دائر ہوا۔ تو حضرت نے 2-3 پیشیاں آئیں۔ ایک پیشی پہ حضرت کا وہاں بند کمرے میں اے سی کی عدالت میں، حافظ عطا محمد ظفر کی عدالت میں بحث ہوئی۔ دیوبندی تھے، ادھر حضرت تھے، 12 آدمی تھے، ان کی طرف سے ہماری طرف سے۔ حضرت نے دلائل پیش کیے، تو اب انہوں نے بحث کی۔ وہ امام شارانی کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے جو حضرت دے رہے تھے۔ اچھا، دوسرا عربی کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، غلطیاں کر رہے تھے۔ اچھا، جب انہوں نے پھر پروپیگنڈا کیا کہ جب فیضی صاحب حدیث پڑھے نا، جج تو ہے ان پڑھ، انگلش پڑھا ہوا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، کہ یہ تاثر جائے جج کے سامنے کہ فیضی صاحب جو بیان کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے رٹا لگایا، سب کو یہی پکایا ہوا تھا استغفر اللہ، کوئی بات کرے فیضی صاحب کو بولنے نہ دینا، قبلہ ابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خیر، جج تھا قرآن کا حافظ۔ جب ابا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فیضی اب تو یہ تو حدیث پاک کے اوپر یہ استغفر اللہ کر رہے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے، جاہل ہیں، مطلق حضور کی شان کی حدیثوں پہ استغفر اللہ، اب کیوں نہ وہ حضور کی شان کی جو قرآن کی آیات ہیں وہ پڑھ۔ حضرت نے قرآن کی آیات جب پڑھی، وہ تو رٹا لگا ہوا تھا استغفر اللہ، جج تھا قرآن کا حافظ۔ انہوں نے کہا یہ فیض صاحب حدیث پڑھ دیں، استغفر اللہ، اب قرآن کی آیت حضور کی شان کی، تو یہ بھی استغفر اللہ۔ پھر انہوں نے کہا فیض صاحب اب تو گفتگو کریں بند، میں سمجھ چکا ہوں یہ غلط تاثر دے رہے ہیں۔ تو پھر اس نے پولیس کو بلوایا، اے سی نے بند کمرہ کیا، انہوں نے کہا آپ اپنے بندے ایک طرف کریں۔ تو ان کے بندے جو گستاخ تھے کیس کرنے والے مقام رسول پہ، وہ ایک طرف۔ تو پولیس آئی، عدالت بند کمرے کے اندر، جج نے ان کو سوٹیاں مروائی، یہ پہلا مناظرہ تھا، ان کو سوٹیاں مروائی۔ پھر حضرت جب نکلے باہر احمد پور شرقیہ کی عدالت سے، تو لوگوں نے حضرت کو کعبے میں اٹھایا، پھولوں کے ہار تھے، ان کو سوٹیاں پاٹ لی۔ یہ پہلا مناظرہ تھا عدالت میں۔ اس کے بعد باز نہ آئے وہ، اس کے بعد سیشن کورٹ چلے گئے بہاولپور کی ڈسٹرکٹ عدالت میں، وہاں استغاثہ دائر کیا۔ مناظرہ کس چیز پہ تھا؟ تو وی الیک من تشاء، حضور کے اختیارات پہ۔ انہوں نے غلط رنگ دیا اس آیت کو، مفہوم غلط کیا، جبکہ امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر، پوری بحث لکھی۔ جب سیشن کورٹ کی عدالت میں حضرت نے مقام رسول بھیجی سیشن کورٹ کی عدالت میں کہ یہ مقام رسول ہے، اس کو پہلے پڑھیں، پڑھ کے پھر فیصلہ کریں۔ پھر جج نے وہ پوری اول سے آخر تک کتاب پڑھی، تقریباً کئی صفحات پہ جج نے اپنا فیصلہ لکھا، مہر تصدیق وہ ہمارے پاس موجود ہے عدالت کا۔ اس نے لکھا ان بیچاروں کو جنہوں نے کیس کیا مقام رسول کے اوپر، ان کو تو فیضی صاحب کی مقام رسول سمجھ ہی نہیں سکے کہ حضور کا مقام کیا ہے، یہ تو الجھ گئے ہیں۔ تو اس نے وہ فیصلہ لکھا، پھر وہ باز نہ آئے، پھر ہائی کورٹ کی طرف چلے گئے۔ بہاولپور کی ہائی کورٹ کے اندر جب بحث ہوئی، حضرت نے حیث تقریباً 2 بھر کے لے گئے کتابوں کی کثیر تعداد، امام فخر الدین رازی کی تفسیر وہ بھی تھی، تفسیر خازن بھی تھی، تفسیر رازی بھی تھی۔ جب
وہ ہائی کورٹ کے جج سارے عدالتوں میں انہوں نے چھٹی کر دی جو وکلا تھے کہ بحث جو ہے یہی سنیں گے فیضی صاحب کی بحث. جب حضور نے وہاں دلائل دیے ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ امام فخر الدین رازی نے بھی یہی لکھا. حضرت نے فرمایا امام فخر الدین رازی نے بھی یہی لکھا حضور کی شان میں تو ویلے کا منتشا کی آیت پہ. تو جج سارے حیران. جب حضرت کی گفتگو سنی وہ کمرے سے بھاگ گئے دیوبندی حضرات جن میں کیس کرنے والے تھے. پھر ایسا کرم ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ججوں نے تمام ججوں نے فیصلہ کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہائی کورٹ کے اندر بار روم جو تھا وہیں پہ جج بھی موجود تھے. حضور کا میلاد فیض صاحب پڑھے جو میلاد مصطفیٰ ہوا ہائی کورٹ کے اندر. وہ کتاب کی طرح زیارت کروائیں گے آپ PDF ذرا تھوڑا سا. جسٹس نذیر غازی صاحب جو ابھی 92 پہ صبح کے ٹائم میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ بھی موجود تھے, وکیل تھے اس وقت سرکاری. ان کو اسپیشل بلوایا گیا جیسے نذیر غازی صاحب کو. یہ ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خواتین ہیں ذرا تھوڑا سا. جی یہ ہے اللہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عرب عجم میں مقبول منظور ہے یہ کتاب. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد مدینے کے اہل مدینہ مخدوم مدینہ نے دیکھا خواب مقام رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے. فرمانے لگے میں منظور احمد فیضی سے راضی ہوں کہ یہ مقام رسول میری شان میں اتنی بڑی کتاب لکھی. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مہر تصدیق کریں. سبحان پھر آپ نے مہر لگائی. سبحان آپ اللہ. فرماتے تھے میں بحق کے سرکار مدینہ مقدمہ جیتا ہوں. واہ 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 واہ. بحق کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سبحان کتاب ہے عرب عجم میں مقبول موجود. جامعہ ازہر پہنچی تو ان کے مدرسین نے پوچھا یہ لکھنے والا مصنف زندہ ہے یا وصال کر چکا ہے. یہ بہت پہلے کا لیٹر ہے. وہ لیٹر ابھی ہمارے پاس موجود ہے جامعہ ازہر سے جو لیٹر آیا. یہ عرب عجم میں مقبول منظور کتاب ہے اور بہت علماء ان کو زیادہ جانتے ہیں. جو کتاب لیتا ہے ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ واپس کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا. واہ واہ ایسی سبحان. کتاب ہے. 1400 اچھا وہ سال ابھی ایک اور کتاب کا قبلہ کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے آپ. جی اور ہے فضائل حرمین. فضائل حرمین عربی کے اندر اس مطبوعہ میں- غیر مطبوعہ جی ابھی چھپنے نہیں، والی چھپ چھپ گئی چکی ہے ہے. اور تقسیم کی ہے میں نے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ مدینے میں کتنا ثواب ہے, مکے میں نماز کا کتنا ثواب ہے. مدینے میں 1 لاکھ حضرت نے اس میں لکھا حدیث کے حوالے سے دلائل سے مدینے کی 2 دن کی نمازیں 27 کروڑ نماز کا ثواب. واہ 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 واہ. 2 دن کی نمازیں 27 کروڑ نماز کا ثواب. سبحان اللہ. پھر اس سے اوپر بھی حضرت گئے. جامع صغیر کتاب پڑھی ہے ہمارے کتب خانے میں, اس میں حضرت نے اپنے ہاتھ سے ٹوٹل کیا ہوا ہے 1 ارب 35 کروڑ پہ جا کے بریک لگا. واہ 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 واہ. سبحان یہ اللہ. کسی کے پاس اتنے دلائل نہیں ہے, حضرت نے دلائل دیے. اللہ. یہ فضائل حرمین یہ میں تو ہے. کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کتاب پڑھنے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. ہمارے سامعین ناظرین اس کتاب کو اس کی PDF بنی ہے جی, نیٹ کے اوپر موجود ہے. جی نیٹ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اور حضرت سے PDF اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.